کہاں تک کر سکتے ہیں. تو بے شک. پھر بغیر تیاری کے عیسیٰ ابن زکریا یروشلم جانے لگا تو پھر مشورے دیے کہ نہ جا. تو ایسے ہی تھا جیسے آپ میں کہوں کہ میں اب پاکستان جا کے تبلیغ کروں تو بے شک. پھر کیا ہوگا. تو بس بہرحال وہ عیسیٰ ابن زکریا بھی ایک عادت ہے یہودیوں کی کہ جب وہ ٹھان لیں نا کسی بات کو تو وہ پھر پٹھانوں کی طرح پیچھے نہیں ہٹتے. جی. تو یہ اپنا عیسیٰ ابن زکریا نے بھی ٹھان لی کہ بغیر میں نے تیاری کے جانا ہے. تو پھر وہی ہوا جو ہونا تھا. کراس کا معاملہ پیش آیا. جی. تو اسی طرح محمد عربی کا ایک واقعہ ہے کہ جب آپ نے مشورہ دیا کہ ہم مدینے میں رہ کے ہی دفاع کریں تو صحابہ نے کہا ہم تو باہر جا کے لڑیں گے. تو نہیں مانے. پھر محمد صاحب نے دیکھا کہ گائے ذبح ہو رہی ہے. اس سے مراد مسلمان لیے صحابہ. تو پھر وہ پچھتائے کہنے لگے اچھا اب احد نہیں جاتے اب یہیں پہ ٹھہر جائیں گے. تو پھر محمد صاحب نے ضد کی وہ ہتھیار باندھ کے آ گئے. تو پھر 70 72 74 صحابی شہید ہوئے جس میں حمزہ بھی تھے. بڑے بڑے نامی عمیر بن مصعب تھے بہت تھے. تو بعض اوقات جب خدا دکھا رہا ہو تو نبیوں کو اپنی ضد نہیں کرنی چاہیے. ضد بے شک. ہاں جی. بے شک. Athar, بے شک. if you received the link on WhatsApp, because I sent it. Yes, I have received it. Thank you so much, Joel. Thank you so very much. Kann man ihm sagen, es sollte kommen. Ja, das ist Kannst du ihm sagen? live. Hm. Man kann auch hören, ja. Nee, ich kann ihm Bescheid geben. Es sollte kommen. Frage Antwort. Achso, in den Kommentaren meinst du? Ja. Okay, and if there are questions in the comments, Atta, could you please tell Messiah? Yes, I will do that. Okay, thank you very much. Thank you so much. Thank you. So kind. Ich brauche dich, ich rufe dich. Ja. Ja? Ja. Lass das. Dankeschön. Kein Problem. Okay. تو اسی طرح کے جیسے قرآن میں ہے کہ اللہ اور اس کی آیات کے بعد تم کن حدیثوں کو پیش کرو گے. اسی طرح اللہ کے بعد نبیوں کی ضد کہیں گی. کس بات کی ضد ہے جی؟ جب ایک جیون ہی خدا کے اوپر نچھاور کرنا ہے تو اگر خدا کہتا نہ کر تو پھر صحابہ کون ہوتے ہیں یا عیسیٰ کے حواری کون ہوتے ہیں؟ تو میں نے آج تک چھوڑ کے مجھے چلے کافی لوگ لیکن میں نے ان کی بات نہیں مانی. جب خدا نے مجھے دکھا دیا تو پھر خدا کی بات پتھر پہ لکیر ہے جی. تو اس طرح زندگی جو ہے چاہے ساری دنیا بھی چھوڑ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ جہانوں کا خدا نہ چھوڑے اگر وہ چھوڑ جائے تو پھر فرق پڑتا ہے. اچھا صحیح. اب اپنا اطہر جی حضور. جی اچھا جی ہم آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. جی جی. تو اس وقت ہم لائیو سٹریم پہ بھی ہیں جی اور سبھی ممبران کا خوش آمدید ہے. دیگر ممبران جوائن کر رہے ہیں کچھ سٹریم پہ اور کچھ ہمارے زوم میٹنگ پہ. تو ہم حضرت مسیح زمان آزاد علیہ السلام کا استقبال کرتے ہیں اور آج کے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. اگر کسی دوست کسی بھائی کا کوئی سوال ہو براہ راست یا کوئی روحانی مشاہدہ یا رہنمائی
درکار ہو تو حضور سے براہ راست پوچھ سکتے ہیں. جی ہم اچھا عطر، جی ضرور. آج میں شام کو چلا جاؤں گا، میرے سیمینار ہے. میں ٹھہر گیا جی تھا، آپ سے وعدہ کیا تھا. جی ضرور. اب 2-3 گھنٹے پہلے چلا گیا تھا، جی لیکن میں نے اس لیے ٹھہر گیا کیونکہ اگر میں چلا جاتا تو پھر منڈے ٹیوزڈے تک پھر سیمینار ہے. تو جی آج کہا کہ میں یہ کر کے پھر جاؤں گا. جی ضرور، بہت شکریہ. تو کل تو جتنے جی لائیو جی لائیو سیمینار دیکھنا ہو کل دیکھ سکتے ہیں. جی ہاں جی، آج شام کو بھی. جی 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 اوکے. ضرور، بہت شکریہ جی. تو ہم بات کرتے ہیں تو ہم چونکہ ہمارا لنک آن لائن ہے تو اسٹریم پر بھی موجود ہیں. تو کسی بھی طرح کے انسپیکٹڈ نئے ممبر یا کسی بھی طرح کے انتہا پسند کسی شخص کی بدتمیزی کو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، کسی بھی طرح سے ہو سکتی ہے. یہ چانسز ہمیشہ رہیں گے. تو سبھی ممبران ہم بالکل بھی چونکیں گے نہیں. ہم صبر کے ساتھ ہاں انہیں پورا موقع دے کے ان کو سوال کریں گے. اور وہ گالی دے ہیں تو وہ دے لینے دیں گے، ہم ان کو کوئی جھگڑا نہیں ہوگا. کوئی بات اس کے بعد اگر وہ بات پہ نہیں آئیں گے تو ہم یہاں سے انہیں رخصت کر دیں گے. بالکل تو صحیح. یہ announcement تھی حضور. تو صحیح صاحب، آپ کا کوئی سوال، کوئی اور بات حضور سے آپ خوشگزار کرنا چاہیں تو ہم آپ سے ہی آغاز کرتے ہیں. جی نہیں عطر بھائی، کوئی سوال نہیں ہے حضور سے. بس یہ پچھلی دفعہ جیسے حضور نے ایک ٹاپک چنا تھا وہ بہت کانسٹنٹ اس پہ بولے تھے. تو میری حضور سے درخواست ہے کہ آئندہ بھی جمعراتوں میں کوئی ہم پہلے ٹاپک چن لیا کریں تو پھر کانسٹنٹ اس کے اوپر ایک پریزنٹیشن ہو جایا کرے تو بہت زبردست ہے. مطلب بے شک آدھے پونے گھنٹے کی ہو جائے، 1 گھنٹے کی ہو جائے، چلو. تو اس طریقے سے ایک ٹاپک کے ساتھ ہم لگے رہیں گے تو پھر باری باری روٹیٹ کرتے رہیں گے ٹاپک. جی جی بہت شکریہ. بالکل آپ کا یہ بہت اچھا سجیشن ہے. لیکن یہ حضور کی ہدایت سے ہم موقع دیتے ہیں سبھی ممبران کو شروع میں جو یہ جی جی تشنگی رکھتے ہیں کہ حضور سے بات نہیں ہو پائی. تو ہفتے میں 2 دن یہ حضور کی طرف سے عنایت ہے، 3 دن بلکہ، کہ وہ آ کے بات رکھ سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم حضور کو ایک موضوع دے دیتے ہیں جیسے آپ نے فرمایا. تو جی جی وہ اختتام تک چلتا ہے. بڑا اچھا سجیشن ہے آپ کا. تو آج بھی ہم مختصر پوچھتے ہیں، کسی اور ممبر کا، ساتھی کا سوال ہو اور جو لائیو سوالات ہوں گے وہ بھی میں لوں گا. تو پھر ہم آج کے موضوع کی طرف آ جائیں گے. جی عطر بھائی، ایک چیز اور بھی میں نے کرنی تھی. یہ تو بہت اچھی، یہ تو خیر ہونا ہی چاہیے، سب ممبرس کو موقع ہونا چاہیے کہ وہ بات کریں. لیکن اگر کوئی، چونکہ اب ہم لائیو ہیں اس وقت، ساری دنیا میں لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمیں، سب کو دعوت دے سکتے ہیں ہم. آپ باری باری اس میں دعوت بھی دیا کریں کہ جو لوگ واچ کر رہے ہیں ہمیں یوٹیوب پہ لائیو، وہ بھی آ کے کوشچن کر سکتے ہیں اپنے. تو ایک جب کوشچن ختم ہو جائیں تو پھر حضور کوئی ٹاپک چن، جو بھی حضور مناسب سمجھیں، پھر اس پہ لگاتار ہم سنتے رہیں. بہترین بہترین، بہت شکریہ جی، بہت اچھا سجیشن ہے. میں ایسے ہی کیا کروں گا. بہت شکریہ آپ کا رحمائی جی. تو کسی دوست کا سوال ہو تو وہ کر سکتے ہیں. فقیر صاحب علی صاحب، خدا کی سلامتی. آپ حضور سے کچھ بات کرنا چاہیں گے، کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ خدا کی سلامتی حضور اور حضرات، بہت مہربانی. آپ پر بھی. عرض یہ ہے کہ پہلے بھی روشنی تو اس پہ ڈالتے رہے ہیں حضور، لیکن آج کا اگر موضوع یہ رکھیں کہ انسان کا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا، اور پھر یہ مقصد آج کل ہمارے معاشرے میں پورا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، تو اس پہ اگر روشنی ڈالیں تو مہربانی ہوگی. جزاک اللہ. جی شکریہ. جی شکریہ. پہلے پوچھنے سوال اپنا عطر، کوئی اور بھی ہے؟ جی پھر میں جب شروع کروں گا تو جی ضرور. وہ کرنا. جیوم خان بھائی، بابی خان صاحب، ہمارے ایک اور
سعودی عرب سے ممبر ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں. آپ کا نواب خان صاحب کا انڈیا سے ہمارے نسیم بھائی اور احد صاحب. اگر آپ میں سے کسی دوست بھائی کا سوال ہو تو پلیز وہ اپنا سوال حضور سے بات کے سامنے رکھ سکتے ہیں. میں نے سبھی کو درخواست کر دی. اچھا جی حضور. کوئی سوال نہیں ہے؟ کوئی سوال نہیں جی. ٹھیک. اطہر بھائی ایک کوئکلی چیز، یہ فقیر صاحب نے بہت اچھا سجیشن دیا. یہ جو سے مذاہب میں خاص طور پہ اسلام میں یہ ایک بہت مشہور بات ہے جی کہ انسان کو خدا نے اس لیے اس دنیا میں بھیجا کہ وہ اپنی عبادت کرائے، جو کہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے. صرف اس کو کہنا کہ یہی صرف ایک وجہ ہے تو یہ ایک غلط بات ہے. اس کے اوپر بھی حضور جب بولیں گے تو پھر اس کے اوپر بھی درخواست ہے کہ کچھ روشنی ڈال دیں. جی جی بالکل ٹھیک ہے جی. جی شروع کریں. جی حضور شروع فرمائیں. قرآن میں بھی اور احمدیت بھی اس بات پہ زور دیتی ہے کہ جنات اور ان کا انسان کا جو مقصد رکھا گیا تھا وہ اپنی عبادت ہے. اس کام کے لیے ان کو پیدا کیا گیا تھا. اب عربی تو میں یہ اگر سوچوں تھوڑا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. میرے خیال اسی طرف اشارہ کی ہے سید ملوث صاحب نے. جی حضور. ٹھیک ہے جی سید. جی جی بالکل بالکل، آپ بالکل پوائنٹ پہ حضور پہنچے ہیں جی بالکل. ہم نے ان جنوں و انسانوں کو اپنی عبادات کے لیے پیدا کیا. لیکن اگر ہم دیکھیں تو پہلے ہم فرق کر لیتے ہیں زمینی مخلوقات کون ہے اور آسمانی مخلوقات کون ہے. ان میں فرق کریں. اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے زمین پہ خلیفہ پیدا کیا تو وہ آسمانی مخلوق نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، تو مراد یہ لی جائے گی جیسے اس نے آسمانی مخلوق سے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، آسمانی مخلوق سے کہا کہ انی جاہل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک اپنا خلیفہ بھی پیدا کرنے والا. اس کی تھوڑی سی مثال اس کو ہم ذرا ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں. وہ یوں ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹ امریکہ جو ہے اس کا امبیسیڈر افریقہ میں بھی ہے اور پاکستان میں بھی ہے، سعودی عربیہ میں بھی ہے اور جاپان میں بھی ہے. اب چونکہ وہ رب العالمین ہے، ان گنت جہانوں کا خدا ہے وہ، تو ہر مخلوقات میں وہ اپنے امبیسیڈر بھیجتا ہے. زمین پہ انسان کو کہا اور سنا رہا ہے فرشتوں کو. کس کو سنا رہا ہے؟ فرشتوں کو. فرشتوں کو کیوں سنا رہا ہے؟ وہ اس لیے سنا رہا ہے کہ یہ زمینی کائنات اور جو ایکسپیریمنٹ ہوا جسم کا، جسے ایوولوشن تھیوری کہا جاتا ہے، اس میں دونوں شریک ہیں، خدا بھی ہے اور فرشتے بھی ہیں. اس لیے خدا کہتا ہے ہم نے، یہ نہیں کہتا کہ میں نے زمینی ہیومن کریشن کریٹ کی، کہتا ہم نے. تو ہم نے سے مراد یوں لے لیں گے ہم کہ آرکیٹیکچر پلان جو تھا وہ تو خدا کا تھا.
ٹھیک ہے. اور اینجل جو ہیں وہ اس نگرانی کے اندر کریشن کو کریٹ کر رہے ہیں. یوں لے لیتے ہیں. لہذا فرشتے اور جب انسان خدا دونوں شریک ہوئے تو خدا نے کہا ہم نے. اسی طرح عبادت میں یہ نہیں کہا کہ ہم نے. کہ عبادت میں اس نے یہ کہا، جیسے یہ قرآن کہتا ہے، ہم نہیں کہتے کہ فرشتوں کو اور جنوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا. لیکن ایسا نہیں ہے. اگر فقط عبادت کے لیے پیدا کرنا تھا تو فرشتوں کو جو کروڑوں سال سے کھڑے ہوئے ہیں وہ کافی نہیں تھے. ہاں جی. اسلام جیسے تشریح کرتا ہے کہ کوئی کروڑوں سال رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، یہ تشریح ہے قرآن کی، اسلام کی. لیکن ہماری جو مشاہدات ہے وہ بتاتے ہیں کہ ایسا نہیں. نہ وہ خربوں کھڑے ہوئے ہیں سجدے میں، نہ رکوع میں. ان کو بڑے دھندے ہیں اور ان کی اپنی خواہشات بھی ہیں. لیکن الہامی کتابیں کہتی ہیں ان میں نفس نہیں رکھا گیا. بالکل غلط ہے. میں نے فرشتوں کو دیکھا کہ ان کا نور بھی ضائع ہو جاتا ہے. یعنی کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں چاہے وہ جنتوں میں کیوں نہ ہو، میں اس وقت عالم برزخ کی بات ہی نہیں کر رہا، کہیں بھی ہو، حتیٰ کہ عالم بالا جنتوں میں بھی ہو، ہر جگہ کے اوپر نور ضائع ہو سکتا ہے. ضائع ہونے سے مراد نور کا نقصان ہو سکتا ہے. تو یہ پرماننٹ نہیں ہے نور کے مل گیا ہے تو بس موجہ ہی موجہ، اب جو مرضی کرتے پھرو. ایسا نہیں ہے. اس کو یوں کہیں گے کہ ایک جب وہ مل جاتا ہے تو پھر محبت میں نور بھی دیتا ہے. پھر رسپانسبلٹی اور انکریز ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے کہ کہیں وہ مل تو گیا ہے لیکن اب اس کو سنبھالنا بھی ہے نا. اس کی مثال یوں دیں گے، ٹینس میں، باکسنگ میں آپ نمبر 1 ہیں تو اب اس ٹرافی کو سنبھالنا بھی ہے نا، کیونکہ ہر کوئی چیلنج کرے گا آپ کو. یہ تھوڑی کہ ٹرافی لے کے گھر میں رکھ دیں گے. ٹھیک ہے. چونکہ وہ جو نیچے والے ہیں اگر وہ ہار بھی جائیں گے تو ان کا کیا نقصان ہوگا. لیکن اگر آپ ہار گئے تو آپ نمبر 1 نہیں رہیں گے، آپ کی ٹرافی بھی گئی. اچھا، میں آج تھوڑی سی اور روشنی ڈال دوں کہ آزمائش جو ہیں اس دنیا میں، جو آزمائشیں ہیں شیطان کی، یہ ان نیچرل ہے. کیا ہے یہ؟ ان نیچرل. یہ نہیں ہونی چاہیے. جی. اگر لوسفا نے خدا کو بھی دیکھا، اس نے نور بھی پایا، اس نے جنتیں بھی دیکھی، سب کچھ دیکھا، اور سب کچھ دیکھ کر گرا اپنے اس نور کا. اس نے مکالمہ بھی کیا، ڈائلاگ بھی کیا، کنفرنٹیشن بھی کی خدا سے کہ میں نہیں مانتا. ٹھیک ہے. اور خدا نے اس کو کوئی آگ میں نہیں ساڑ دیا. اور آج بھی اگر کوئی لوسفا بننا چاہے، ابلیس بننا چاہے، تو بالکل ہی خدا اس کو ایسے ٹریٹ کرے گا جیسے ابلیس کو کیا تھا. کیسے وہ ٹریٹ کرے گا، کیسے اسے کیا کرے گا خدا. وہ کہے گا اگر میں غلط ہوں، خدا کہے، پہلے خدا اپنے آرگومنٹ پیش کر دے گا.
کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. لیکن اگر کوئی یہ کھڑا ہو کے کہہ دے عطر یا میں ابلیس بن جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم کہا جی ٹھیک ہے رب تم نے کہا کہ تجھے خبر ہے لیکن میں نہیں مانتا, تو خدا یہ نہیں کہے گا کہ میں تیرا نور ضائع کرتا ہوں, میں تجھے آگ میں پھینکتا ہوں. خدا کہے گا تو چاہتا کیا ہے. جی جب ہم کہیں کہ کیا چاہتا ہے, وہی بات خدا نے ابلیس سے پوچھی تھی, ٹھیک ہے, اگر تو مجھے نہیں مانتا, ماننے کی بات وہی ایمان ہے نا جی, لیکن وہاں ایمان کہے گا, وہ تو آمنے سامنے باتیں ہو رہی, تو ایمان کہے گا. ایمان تو ہے نا کہ بن دیکھے ایمان لے آؤ اللہ پہ, آخرت پہ, فلاں پہ, ٹمکان پہ, نبیوں پہ, کتابوں پہ, جنت پہ, دوزخ پہ. یہ دوزخ پتہ نہیں کیوں بیچ میں لگا دیتے ہیں. تو وہ تو دیکھ کر سب کچھ بات کر رہا ہے. تو جیسے خدا نے اس کو پوچھا کہ ٹھیک ہے تم نہیں مانتا اور مجھے غلط ثابت کرنا چاہتا ہے, چاہتا کیا ہے, تو جو ابلیس نے کہا تھا وہی ہم کہیں گے, وہ یہ کہ ہمیں وقت دے. ٹھیک, اگر میں آپ کو غلط ثابت کرنا چاہتا ہوں تو پھر مجھے وقت بھی درکار ہے نا. اور اگر خدا کا نہیں وقت نہیں ہے تو پھر وہ خدا وہ نہیں ہے جس نے کہا کہ میں نے جسم کی آزادی دی, دماغ کی آزادی دی, قوم کا کے شعور کی آزادی, ضمیر کی آزادی دی, دل کی آزادی دی, روح کی آزادی دی. تو اگر وہ یہ کہہ رہے کہ میں نہیں دیتا وقت, تو پھر یہ ساری چابیاں بیکار ہو جاتی ہیں. سمجھ آ رہی؟ پھر ان ساری چابیوں کو دینے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. جیسے درخت لگا دیتے ہیں ایسے ہی انسان کو بھی بو دینا تھا, مجال ذرا ہل کے تو دکھا, بس وہ ہوا چلتی رہتی, وہ تھوڑا سا ہلتا رہتا. اور تو خدا کر سکتا تھا یہ کام. جیسے اینیمل پروسیس میں آپ تھوڑا سا تحقیق کریں, گہرائی میں جائیں, تو ان کی صلاحیتیں محدود ہیں, محدود ہیں. ان کے پاس وہ شعور نہیں جو انسان کے پاس ہے کہ سائنسدان بن جاتا ہے, خدا کے سامنے ڈٹ جاتا ہے, آرگومنٹ بحث ہو. یہ اینیمل میں نہیں ہے. ان کی صلاحیتیں ہیں لیکن لمیٹڈ ہیں, محدود ہیں. وہ اپنی صلاحیتوں سے زیادہ آگے کا نہیں سوچتے. بلکہ شیر بھی شکار کر کے جب کھا لیتا ہے تو چاہے کوئی دمبا سامنے سے گزر جائے وہ حملہ نہیں کرتا. اور جب یہ ہنگری ہوتے ہیں تو ان میں جو انسیکٹ مائنڈ رکھا گیا ہے, یعنی کہ وہ شعور نہیں ہے جو روح میں ہونا چاہیے. تو خدا ہمیں بھی یہی کہے گا کہ ٹھیک ہے زاہد, میں نے تجھے اپنا دل کہا, محبت کا بانی کہا, میں نے ابلیس کو بھی صبح کا ستارہ کہا تھا. اب میں یا کوئی اور کہے بھائی خدا بھی غلطی کرتا ہے, نہیں, خدا غلطی نہیں کرتا, وہ محبت میں انعام دیتا ہے. اگر تو گر جائے تو کیا ہو گیا, ٹھیک ہے. صبح کا ستارہ کہا کہ اس نے بڑی محنت کی تھی, تو مجھے بھی اس نے کہا کہ پہلے کہا زمین کا مسیح, پھر کہا آسمانوں کا, پھر کہا تو میرا دل ہے, جہانوں میں نمائندگی کرے گا. بڑھاپا آ گیا تو کہا محبت کا بانی ہے. اب یہ سب کچھ لے کے میں ہٹ جاؤں
اور کسی جگہ پہ کہوں خدا کی ذات، یہاں میں تجھ سے ایگری نہیں ہوں. خدا یہ نہیں کہے بھائی میں تو سارے انعامات دے بیٹھا، میں تو تجھے اپنا سب کچھ دے بیٹھا، اور یہ کیا؟ تو پھر بات یوں ہوگی جیسے ہماری دنیا میں ہوتا ہے کہ بھی وہ تو ہمیں تھوک لگا گیا، وہ تو خدا کو بھی تھوک لگا گیا. تو خدا انعامات نہیں لیتا، انعامات وہ آسمانوں میں ہی ہے. اب چونکہ ہم کنفرنٹیشن، مقابلے بازی کر بیٹھے ہیں خدا سے، تو خدا کہا بھائی کیا چاہتا ہوں؟ تو جیسے ابلیس نے وقت مانگا، میں بھی وقت مانگوں گا. تو وقت مانگنے سے وہ ہمارے انعامات نہیں لے گا، وقت مانگنے سے ہمارا نور نہیں چھین لے گا. ذرا توجہ کرنا تھوڑی سی. وقت مانگنے سے جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ میں منفی سوچ پیدا کر کے، نیگیٹو سوچ پیدا کر کے خدا کو ہرانا چاہتا ہوں، ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی ذات غلط ہے اس معاملے میں. کوئی معاملہ، کوئی مضمون ہو. اچھا، جو میں ان کالے بادلوں میں جاؤں گا خدا کو ہرانے کے لیے، غلط ثابت کرنے کے لیے، تو میں نور کی طرف تھوڑی سفر کر رہا ہوں. ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ جی حضور بے شک. نور کی طرف نہیں، میں تو ضد میں آ گیا، اور ضد جو ہے وہ تکبر پیدا کر دیتی ہے. ہاں؟ تو اب چونکہ میں خدا کے ماڈل ہونا چاہتا ہوں، تو خدا کی قدر و قیمت جو پہلے تھی وہ تو نہ رہی میرے دل میں. پہلے اس کی قدر و قیمت میں یہ انعامات پائے تھے، اب میں اس کے ماڈل بنانا چاہتا ہوں ابلیس کی طرح. تو پہلے تو منفی سوچ آئے گی، میں منصوبے بناؤں گا کیا میں کروں کہ ثابت کر دوں کہ خدا غلط تھا، میں ٹھیک تھا. ہم یہاں اس وقت مذہب سے اوپر ہو کے بات کر رہے ہیں، مذہب سے نیچے نہیں. We are talking about the religion, not below the religion. اوپر بات کر رہے ہیں، ہم نیچے نہیں آ رہے. اوپر نور ہے، نیچے اندھیرے ہیں. تو اب خدا آپ کا نور نہیں چھین رہا آپ سے. آپ تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے نور کا ضیاع خود کرتے جا رہے ہیں. وہ کیسے؟ غبارے میں ہوا بھری ہوئی ہے، اوپر جا رہا ہے. اگر اس میں تھوڑی سی وہ سوئی مار دے تو کیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ ہوا جو ہے وہ ختم ہوگی تو نیچے جائے گا. نور کا بھی یہی حال ہے. وہ ایک دم نہیں جاتا، نہ ایک دم نور ملتا ہے، نہ ایک دم جاتا ہے. نور ملنے کے لیے بھی ایک سفر ہے، اور ناکامی کے لیے بھی ایک سفر ہے. جیسا کہ خدا نے کہا فرشتوں کو کہ اب انسان جو ہے اس کی حصے کھل گئی ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ وہ لپک کر ہاتھ مار جائے، یعنی 420 کر جائے، اور زندگی کا جو پھل ہے وہ بھی کھا لے. یعنی کہ حصے بھی کھل گئی
ہمارے جیسا ہو گیا وہ. اس لیے خدا نے بال لگا دی, تلوار کھڑی کر دی جو پہرے دے رہی ہے زندگی کے درخت کو. یہ جو باڑ جو ہے, یہ جو تلوار لٹکا دی, اسے صراط مستقیم کہتے ہیں اپنی زبان میں. بنی اسرائیل کی زبان میں یہ زندگی کی تلوار ہے. آپ نے سنا ہوگا نا کہ اس پل صراط سے جس کی تیزی رفت یعنی کہ تلوار کی دھار جو ہے وہ تلوار سے بھی بہت زیادہ ہے, وہ کسی کو زندگی کے درخت کی طرف نہیں جانے دے گی. جو جھوٹا ہوگا اس کو کاٹ دے گی. پہنچ کا تو دکھا. تو مذہب کہتا ہے یا اسلام کہتا ہے کہ کٹ کٹ کے نیچے جائیں گے, اور زندگی کا درخت جو ہے اسے نور کی دنیا کہا جاتا ہے, جسے جنت کہہ سکتے ہیں. ایویں نہیں چلے جاؤ گے جیسے وہ قرآن بھی کہتا ہے, یعنی کہ پڑھ پڑھا کے رٹا لگا کے بات چیت کر کے بحث کر کے مباحثہ کر کے اور سمجھتے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے. یہ کوئی بالی ووڈ کی فلم تھوڑی چل رہی ہے, یہ کوئی سیاست کا بازار تھوڑی ہے کہ دونوں طرف جھوٹے کھڑے ہوئے ہیں. ہاں جی, جس کی جتنی زبان ترازی تیز ہوگی وہ آگے نکل جائے گا. اگر یہ معیار رکھا جائے تو پھر سیاستدان تو فرشتے کو بھی ہرا دیں گے. ہاں جی, کیونکہ ان کی زبان جو ہے, فرشتے تو بیچارے بولتے ہیں نا کافی عرصے کے بعد, ان کی تو چلتی رہے گی زبان, ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک, تو فرشتوں کی بھی مت مار دیں گے, سر میں درد کر دیں گے. لہذا یہ کام یہاں تو ہو سکتا ہے, وہاں نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, تو صراط مستقیم کی جو تلوار ہے, وہ جو باڑ لگائی ہے, وہ ایسی ہے کہ جھوٹا اس پار نہ جائے اور سچا کٹنے نہ پائے. محمد صاحب کہتے ہیں, سن لیں, ان کے نبیوں کی زبانی سنیں, کہ میں نے دیکھا کہ فرشتے میرے صحابہ کو پکڑ کر دوزخ میں لیے جا رہے ہیں. واہ واہ. یہ کہتے ہیں بھائی صحابہ تو اتنا بڑا معیار ہے, تو میں کوئی اپنی طرف سے بات تھوڑی کر رہا ہوں. میرے صحابہ کو پکڑ کر فرشتے دوزخ میں لے کے جا رہے ہیں, تو میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ تو میرے صحابہ ہیں, اصحاب ہیں جنہوں نے میری مدد کی تھی. تو فرشتوں نے کہا تو اپنا کام کر محمد کو, تو نہیں جانتا کہ انہوں نے تیرے بعد کیا کیا چاند چڑھائے تھے. تو صراط مستقیم کی جو تلوار ہے وہ ہر چاند کو, جو جھوٹا چاند ہوگا اس کی روشنی ختم کر دے گی. تجھے کیا خبر کہ انہوں نے کیا کیا چاند چڑھائے تھے, تو اپنا کام کر. مراد یہ کہ محمد صاحب نے جب یہ کہا, فرشتوں سے سنا, تو کہا ان کو اور دور لے جاؤ, اور لے جاؤ دور, اور لے جاؤ دور. میں تو پھر ان کو جانتا ہی نہیں یہ ہے کون. اب یہ کہتے ہیں کہ جی محمد صاحب ہماری شفاعت کریں گے, تو بھئی شفاعت کرنی تو وہاں کرتے, تو یہ تو میرے صاحب ہیں, جب تک میں زندہ رہا میری مدد کی. اڑ جاتے نا, وہاں مدد ہی نہیں کر رہے. کہا تو ٹھیک ہے پھر ان کو لے جاؤ دوزخ میں, اگر انہوں نے ایسے ایسے چاند چڑھائے تھے, لے جاؤ مجھ سے دور. اصحاب کی تو مدد نہیں کر رہے, اور یہ پیر
یہ ابدال، یہ غوث، یہ خواجہ جو ہیں یہ محمد صاحب سے بھی آگے ہیں کہ وہ جنت میں لے کے جائیں گے. لو جی، کر کر کے سجدے ان کے متے گھس گئے. یہ پیر ہمیں لے کے جائے گا. وہی محمد صاحب جو فاؤنڈر ہے اسلام کا، بانی ہے اسلام کا، اور وہ تو مدد ہی نہیں کر رہا. کیونکہ اگر وہ اور فرشتے کہہ رہے ہیں تجھے نہیں خبر، اس کے بعد بھی محمد صاحب ضد کرتے کہ نہیں جی میں تو پھر بھی ان کو بچاؤں گا. فرشتوں نے کہنا تھا تو بھی آ جا، تو بھی آ جا. اسی بات کو لے کے عیسیٰ ابن زکریا نے کہا یہ چیخیں گے، پکاریں گے کہ او خداوند، او خداوند. یعنی کہ بتایا جا رہا ہے کہ پورے صراط پر یہ کہیں گے او خداوند، او خداوند. میں کہوں گا میں تو تمہیں جانتا ہی نہیں، برائی کی جڑ. جیسے آپ مجھے پکارے نا مدد کے لیے، تو میں بھی پیچھے مڑ کے دیکھوں کہ یہ کس کو پکار رہے ہیں، اور آپ کہیں کہ جی حضور میں تو آپ کو پکار رہا ہوں. تو میں آگے سے یہ کہہ دوں اوتر کو اور یا اپنی ایک انسانیت کے خاندان کو، وہ برائی کی جڑوں میں تو تمہیں جانتا ہی نہیں، تم ہو کون. تو اس مذہب کے اندر جو ہے بڑے شگاف ہیں، اور یہ اندھے ہیں. یہ کون ہے؟ یہ اندھے ہیں. ورنہ ان کو پتہ لگ جاتا کہ زمینوں آسمانوں میں کوئی بھی نہیں کہ بچا جائے کسی کو، حتیٰ کہ خدا کی ذات بھی نہیں ہے کہ وہ بچا جائے کسی کو. لو سن لو، یہ آج میں نے ایسی بات کر دی کہ خدا کی ذات بھی نہیں ہے، کیونکہ اس نے تمہیں سب چابیاں دے کر یہ کہا تھا میں تمہیں عذاب نہیں دوں گا اور نہ میں یہ اختیار رکھوں گا. میں نے تمہیں ساری چابیاں دے دی ہیں. محبت کی چابی بھی دے دی، روح کی چابی بھی دی ہے تمہیں، ضمیر کی چابی بھی دی ہے، شعور کی چابی بھی دی ہے، اور دماغ بھی دیا اور جسم بھی دیا. تو یوں کہہ لیں اگر ہم غلط نہیں کہ میں نے تجھے بھی وہی دیا جو میں ہوں. وہ کہتا نا کہ میں نے انسان کو اپنی صورت اور سیرت پہ پیدا کیا. God created mankind his own image. اب یہ ہے کہ کیا اس سوال کی طرف آتے ہیں، یہ زمینی مخلوق جو ہے یہ مذہبوں میں رہ کر اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں، تو اپنے ضمیر پہ جھانک کر دیکھ لو اور دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھ لو کہ ہرگز تم وہ مقصد پورا نہیں کر رہے جو خدا نے تمہیں دیا ہے. کبھی یہ محبت اپنی بیوی بڈھی کو دے دیتے ہو، کبھی اولاد کو دے دیتے ہو، کبھی چاچے ماموں کو دے دیتے ہو، کبھی پیروں کو دے دیتے ہو، کبھی فقیروں کو دے دیتے ہو، کبھی سادھوؤں کو، کبھی سنت کو، کبھی خواجوں کو، کبھی ابدال کو. نہ جانے کہاں کہاں تم یہ محبت دیتے پھرتے ہو اور سارے کام کر کے جاتے ہو، لیکن ایک کام تو تم سے نہیں ہوتا کہ خدا کا کام کر جاتے. اگر آپ سارے قرآن کی صفات بھی لے جائیں، صفت آپ میں استقامت بھی ہو،
آپ میں شجاعت بھی ہو، صبر بھی ہو، تقوی بھی ہو، ایمان بھی ہو، اعمال بھی ہو، انصاف بھی ہو، نہ جانے کیا کیا تم میں ہو. تو منصور بن حلاج کہتا ہے اپنے مرشد کو، پھر تو نے ساری عمر اپنی ضائع کر دی، کن کن چیزوں میں نے اپنا وقت لگا دیا، تو اب تجھے محبت کا وہ پیار میں تو کب چلے گا خدا. اب محبت میں آگ جو ہے خدا کے نور کی، وہ محبت سے اوپر ہے، نیچے نہیں ہے، ذرا خیال رکھنا. تو آگ جو ہے وہ انسان کو جلا دیتی ہے. آگ خدا کے نور کو نہیں جلاتی. اور جو محبت ہے خدا کی وہ نور سے بھی اوپر ہے. تبھی تو کہا تھا وہ جب آئے گا تب آسمان اور نئی زمین کی خبر ہوگی، اسے پہلے نہیں ہوگی. یہی کہا گیا تھا. میں دیکھیں آپ اثر بیٹھے، آپ کو میں کہہ دیتا ہوں 2 منٹ کے لیے، آپ غلام احمد قادیان ہیں یا کوئی غلام ہے ان کے یا کچھ بھی ہے، آپ مجھ سے یہ کہتے ہیں غلام احمد قادیان ہیں، آپ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ میں نیا آسمان اور نئی زمین بنا رہا ہوں. نیا آسمان، میں پوچھوں گا اثر سے، یہ غلام احمد قادیان بیٹھا ہوا ہے اس پر، بھائی ذرا تفصیل سے بتا نیا آسمان کیا ہے اور نئی زمین کیا ہے، ہمیں تو پتہ لگے. اور آپ غلام احمد قادیان تفصیل سے یہ بتائیں کہ سارے مذاہب پر اسلام غالب ہوگا، یہ نیا آسمان ہے. تو پھر ان کی کرتوتیں دیکھو مسلمانوں کی، ساری دنیا بھی اسلام ہو جائے تو یہ دنیا جو تھوڑی سی بعد میں ختم ہوگی پہلے ہی ختم ہو جائے گی. جی بے شک. یہ ایسے انتہا پسند ہے. یا آپ مجھ سے یہ کہیں سارے انبیاء کی صفات مٹ میں آ گئی ہیں، لیکن عیسیٰ کا تخت لے کر، کرشنا کا تخت لے کر، سب کے تخت لے کر میں محمد صاحب کو بٹھاؤں گا تو یہ نیا آسمان نئی زمین نہیں ہو سکتی. سمجھ آ رہی تھی بات کی؟ جی اور آپ بیٹھے ہیں، میں فرض کر لیا غلام احمد قادیان ہے، آپ وہ جو چھوٹی چھوٹی مینا پسا تھا آپ کے اوپر کہ مذہب کو چھوڑ، ہجرت کر، آپ تو وہ بھی نہیں کر رہے، تو نیا آسمان نئی زمین آپ کہاں سے بنا رہے ہیں؟ میرے سوال کا حق بنتا کہ نہیں بنتا؟ جی سر. کہاں سے نیا آسمان؟ اب پہلی دفعہ میں نے بتایا ہے کہ نیا آسمان سے مراد پرانی انسانیت نہیں ہوگی، نیا آسمان سے مراد خدا کی ذات دکھائی دینے والی ہوگی. پرانے آسمان کے اندر ایمان ہوگا، نئے آسمان کے اندر خدا کا دیدار ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ واہ بے شک. دیکھیں پرانے آسمان کے اندر تقدیر آپ پر چھا جائے گی، نئے آسمان پہ تقدیر کا فیصلہ تو خود کرے گا. پرانے آسمان کے اندر حادثات ہوتے ہیں اور لوگ پوچھتے ہیں خدا کہاں پہ ہے. نئے آسمان کے اندر خدا کا نور دکھائی دے رہا ہوگا تو حادثات کہیں گے. پرانے آسمان کے اندر
موت چھا جاتی ہے، اعمال کا حساب دینے پڑتے ہیں ان کو، انبیاء کو، انہیں خود بھی نہیں پتا. محمد صاحب نے کہا مجھے خود بھی نہیں پتا کہ میرا انجام کیا ہوگا. نئے آسمان کے اندر موت تجھ سے ہار جائے گی. پرانے آسمان میں اتنے ہی انبیاء آئے، موت نبیوں کو بھی لے کے بیٹھ گئی. نئے آسمان میں حق تعالیٰ کی ذات کہہ رہی ہے موت ہار جائے گی. دیکھ رہے ہیں نیا آسمان اور پرانا آسمان ہے جی. اوہ بے شک. نیا آسمان جو ہے پرانے آسمان کے اندر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ بچہ کب تک جیے گا. نئے آسمان کے اندر ہر بچے کو 100 سال کی عمر دی جائے گی، وہ خود فیصلہ کرے گا. تو غلام احمد قادیان یہ تو بتا رہا ہے میں نیا آسمان نئی زمین بنا رہا ہوں. بھائی پھر تو خدا ہو گیا، تو یہ پتہ تو ہوگا کہ پھر پرانا اور نئے آسمان میں کیا فرق ہے. تیرا اپنا عجب حال ہوا ہوتا آخر میں. اسی طرح نئی زمین، اگر اس نئی پرانی زمین میں یہی شیطانی مخلوقات ہوں گی جنہوں نے پرانے آسمان کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے، تو پھر نیا آسمان بھی ایسا ہی ہوگا. وہ کیا کہتے ہیں پوت پہ پوت پتا پہ گھوڑا، وہ گنا نہیں تو توڑا توڑا. لیکن رب نے اس کو کاٹ دیا ہے، صراط مستقیم سے، زندگی کے درخت سے اس کو کاٹ دیا. خدا نے کہا نیا آسمان میں پرانے آسمان کی کوئی بات نہیں ہوگی. اب میں جب خدا کا انتظار کر رہا تھا 12 سال، کبھی محمد صاحب آ رہے ہیں اپنے اصحاب کے ساتھ، کبھی گوتم بدھ آ رہے ہیں اپنی فوج کے ساتھ، کبھی عیسیٰ ابن زکریا آ رہا ہے اپنی حواریوں کے ساتھ، کبھی ابراہیم آ رہا ہے کہ محمد کے ساتھ مل کے بنا نیا آسمان. جن کو نئے آسمان کی خبر ہی نہیں، میں محمد کے ساتھ کیا بناؤں. سارے آ رہے ہیں انبیاء. ہماری بنیاد لے لے اور ہمارے ساتھ چل کے نیا آسمان ہو، تو بھائی تم تو سارے مارے گئے پرانے آسمان کے اندر، تمہارا تو ککھ نہیں چھوڑا برائی نے اور شیطان نے. تو اگر تمہارے پرانے آسمان کو ملا کر نیا آسمان بناؤں گا تو خدا کہے گا تو بھی پرانے آسمان میں چلا جا. تو کہاں نئے آسمان میں جا رہا ہے؟ کہا تو اقبال نے بڑا کچھ، لیکن گیا وہ بھی پرانے آسمان میں ہی. کہتا ہے قابل ہو تو ہم شان نہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. دیکھو شعر کیسا کہہ رہے ہیں، لیکن رہنا میں نے اسلام میں ہی ہے. یہ لوگ بڑی عجیب خصلتوں کے، ان کے اندر شیطان گھس گیا ہے. جب یورپ میں تھے تو پرو اسلام، کیا پرو اسلام، اسلام نہیں، پرو ڈیموکریٹک، پرو جمہوریت. جب یہ یہاں پہ تھے یورپ میں، پھر اسلام کے اندر گھسے تو اینٹی اسلام ہو گیا. کوئی ان کا بیلنس نہیں ہے. یہی بات ہے، چاہے وہ عمران ہو یا کوئی ہو یا قائد اعظم ہو، یہ عجیب، ان میں کوئی بیلنس نہیں ہے. وہاں رہے تو پرو ڈیموکریسی، ادھر آئے تو اینٹی ڈیموکریسی، بالکل اخلاق ہو گئے.
جن کے بیلنس ہی نہ ہو وہ نیا آسمان کیسے بنا دیں گے؟ مجھے بتائیں نا. جی بے شک. خدا کہہ رہا ہے کہ میرے نیا آسمان جو میں نے ابھی آپ کو صفات بتائی ہیں اس میں نیا انسان ہوگا تو اس نئے انسان وہ جو ہوگا وہ تو خدا کا ہوگا. وہ اس پرانے مذہبوں کا کیسے ہو سکتا ہے؟ ذرا مجھے پہلے یہ بتا دیں. ہرگز نہیں. ہاں جی. تو پتہ لگا نہ مذہب نہ انسان. جب یہ خدا کی ذات میں ان پہ روشنی نہیں پڑی تو یہ کیا زندگی کا مقصد پورا کریں گے؟ اندھا اندھے کو راہ دکھائے تو دونوں جا کے گڑھے میں گریں گے. تو پتہ لگا سارے نبیوں کو لائن میں کھڑا کر دو یہ پرانا آسمان ہوا نیا آسمان نہیں ہے. آدم سے لے کے ابھی تک جتنے سب پرانے جتنے مذہب ہیں یہ بھی پرانے. اور خود ہی سن لو وہ کہہ نہیں رہا ابلیس نے میں ان سب کو لے جاؤں گا. تو کہاں لے جائے گا؟ اور مجھے یہ بھی تو بتا دیں نئے آسمان میں لے جائے گا. وہ کہتا میں سب کو لے جاؤں گا اللہ قلیلا چند. تو بھائی جو سب کو لے گیا تو نئی دنیا میں لے کے جائے گا وہ خود نئے آسمان میں لے کے جائے گا. ان کے دماغ جو ہیں ذرا ہل گئے ہیں ان کو ٹھیک ہونا چاہیے. اگر نہیں مانیں گے تو ان کے دماغوں میں بھوسا بھرا پڑا ہے. وہ آگے جو ہے اگلے جو بیٹھ کھڑے ہوئے ہیں وہ سارا بھوسا ان کا نکال دیں گے. پھر کٹ کٹ کے کہیں گے زندگی. پھر وہاں پہ یہ پوچھیں گے زندگی کا درخت کیا ہے؟ ہاں زندگی کا درخت کیا ہے؟ کہتے تو ہیں عیسیٰ ابن زکریا لیکن خدا کی نئی دنیا چھوڑ کے وہ بھی پھر پرانی دنیا میں چلے جاتے ہیں. ہائے ہائے کہ زندگی کا درخت میں ہوں. ہائے اب زندگی کے درخت کے متعلق تھوڑی سی تشریح ہو جائے. جی زندگی کا درخت جو ہے وہ زمین پہ بھی ہو تو وہ زندگی کا درخت ہوگا. اسے آسمانی درخت کہا جائے گا. وہ سارے مشاہدات کر لے. وہ خدا کے ساتھ سفر بھی کر لے گا. وہ جنتوں میں بھی پہنچ کے آگے نکل جائے گا اور خدا اسے پیار میں اپنا بیٹا کہہ دے گا. یہاں تک کہہ دے گا کہ تجھ سے میری بادشاہت آئے گی. وہ بھائی بادشاہت جو ہے وہ پرانی دنیا میں تھوڑی آئے گی. تجھ سے میری بادشاہت آئے گی یعنی کہ نیا آسمان نئی دنیا آئے گی جس میں ہوں گا. قسم کھا کے بتاؤ کیا خدا کی ذات اس پرانی زمین میں ہے؟ نہیں سر ہرگز نہیں. اپنے قرآن کو کھول کے خود ہی پڑھ لو. اگر میں یہودیوں سے بات کر رہا ہوتا تھا بنی اسرائیل سے تو ان کی تورات سے میں دکھاتا. عیسائیوں سے بات کر رہا ہوتا تو ان کی بائبل سے دکھاتا. کہ وہی تمہارا آقا بنا بیٹھا ہے. ذرا ان کو آئینہ دکھا دوں نا. یہ کہتے ہیں جی خدا کہہ رہا تو خدا سے اگر کہہ رہا تو پھر خدا کی سنا بھی وہی تمہارا آقا بنا بیٹھا ہے اور وہی یہ سب اس کے پیچھے جا رہے. واہ. لیکن آمدیا کرتی جی ہمارے حضور نے دیکھا نیا آسمان بن رہا تھا نئی زمین بن رہی تھی. ہاں جی وہ جو کچھ بنا جماعت احمدیہ میں وہ تو ایک شاخ ہے اسلام کی. ایک شاخ. وہی کہتے ہیں جیسے آپ لفتھنزا لے لیں نا تو اس کو ایکسٹینڈ کر لیں تو کہیں گے ڈاٹر کانڈو جو ہے یہ بھی لفتھنزا کی شاخ ہے. ٹھیک ہے. وہ کہیں گے ڈاٹر انڈسٹریز ہے اس کا تعلق لفتھنزا سے. جی چاہے کتنا ہی بڑا احمدیت ہو جائے
پھنسی ہوئی ہے اس کی شاخ اسلام کے ساتھ. جس دن انہوں نے اسلام کو چست خیر بات کہا اس دن ان کی خیر نہیں. زندگی کا مقصد تو بعد میں پورا ہوگا, مذاہب کا مقصد تو بعد میں پورا ہوگا. یہ انسانیت تھوڑی, یہ تو آدمیت ہے. کہاں یہ آدمیت خدا کا مقصد پورا کر رہی ہے, کیونکہ ان کے پاس تو انفارمیشن نہیں ہے, معلومات نہیں ہے کہ جس کو یہ اللہ کہتے ہیں وہ اللہ کی ذات کون ہے. پہلے تو ذرا اس میں روشنی ڈال کے دکھائے نا. کبھی ہندو انرجی کہتے ہیں, کبھی اسلام نور کہتا ہے جی. ان کو پتہ نہیں لگ رہا, وہ پتہ لگے گا بھی نہیں ہے ان کو, کیونکہ خدا کہتا ہے یہ اس کی عبادت کرتے ہیں. پتہ لگا یہ عبادت جو ہے ساری غلط ہو گئی. یہ اس کی عبادت کرتے ہیں جسے یہ بھول بیٹھے ہیں. اے بنی اسرائیل, یسایا, یرمایا, الایا, دانیل, استر, سموئیل, یرمایا, کن کن کا نام لوں. وہ کہتے تھے کہ خدا کہتا ہے کہ تم سب کچھ کرتے ہو, نمازیں بھی پڑھتے ہو, روزے بھی رکھتے ہو, زکاتیں بھی دیتے, پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہو, لیکن تمہارے دل تو مجھ سے بہت دور ہے. ہائے تمہارے دلوں میں تھوڑی بستا ہوں. ایک آگے کھڑا ہو جی, میں تو جی سارے فرائض پورا کرتا ہوں, اور رب کہہ رہا ہے تیرا دل تو مجھ سے بہت دور ہے. بلکہ اگر تورات کو, پرانے عہد نامے کو دیکھو, خدا نے کہا میں تمہاری روزوں سے بیزار, تمہاری عبادات سے بیزار, تمہاری زکات سے بیزار, تمہارے ایمان سے بیزار, تمہارے اعمال سے بیزار, دور ہو جاؤ مجھ سے. تمہارے دل میں تو میں ہوں ہی نہیں. خبیثوں, جنت کی امیدوں اور غلاموں کے ڈر سے تو تم عبادت کرتے ہو. خدا کہتا ہے مجھے تمہاری ان عبادت کا میں نہیں, لے جاؤ مارو ان کے منہ کے اوپر. میں تمہاری عبادت سے بیزار, تنگ آ گیا. اور خدا یہودیت کو چھوڑ کے چلا جاتا تھا. پھر اس کے بعد یہ عیسائیت کے ٹھیکیدار آ گئے. اس کے بعد جو 19-20 کا فرق تھا, یہ اسلام کے ٹھیکیدار آ گئے. ان سے پیسوں مباحثے کراؤ. عیسائیت کا بھی یہی کام ہے, یہودیت کا بھی یہی کام ہے. لیکن ہیں یہ اندھے, ہیں کتابوں کے کیڑے. تو میں جب ابتدائی ادوار میں جب میں خدا کی بادشاہت کے لیکچر دے رہا تھا, تو میں نے دیکھا ایک کشف کے اندر کہ یہ تورات, انجیل, قرآن, یہ کتابیں یہ زمین پہ پڑی گئی, اور ان کے مذہب والے ہی اس پہ سے چل رہے ہیں, یعنی کہ کتابوں پہ پیر رکھے چل رہے ہیں. تو میں نے سوچا بید بھی کر رہے ہیں, تو میں نے کہا اٹھا کے سائڈ پہ کر دوں. وہ میں کرنے لگا تو مجھے آواز آئی, یہ تو کیا کرتا ہے, جب یہی اپنے پاؤں رکھ کے اس کو گندا کر رہے ہیں تو کیا کرتا ہے, ان کو اوپر کر کے بید بھی, کہ ان کی بید بھی نہ ہو جائے. تو وہ کام کر جس کے لیے میں نے تجھے بھیجا ہے. تو پھر مجھے پتہ لگا کہ دفع کرو. جب خدا ہی کہتا ہے دفع کر ان الہامی کتابوں کو, چھوڑ ان کے لیے. یہی تو ہے جو میری کتابوں پہ پیر رکھ کر مجھے غلیظ اور ناپاک کرتے ہیں. تو وہ کام کر جس کے لیے میں نے تجھے بھیجا. تو اب یہ بات یوں بنتی ہے, جیسے وہ فقیر صاحب نے کہا کیا زندگی کا مقصد پورا کر رہے ہیں.
میں الٹا سوال ان سے کر دیتا ہوں, کیا تمہیں خدا کی خبر ہوئی ہے کہ نہیں؟ پہلے یہ بتا دو. جب ہوئی نہیں, دیکھیں جی میں آپ کے سامنے, اچھا تم بیٹھے ہوئے ہو, کوئی معلومات نہیں, آپ نے کوئی اسٹڈی نہیں کی, اور ایگزامینیشن میں آپ بیٹھ جائیں اور اپنے زن پہ لکھنا شروع کر دیں, تو کیا پاس ہو جائیں گے؟ جی نہیں پاس ہو جائیں گے. تو پہلے تو سب سے پہلے جو حق بنتا ہے وہ پیر کا بنتا ہے, داتا کا بنتا ہے, غوث کا بنتا ہے, نبی کا بنتا ہے, یا خدا کا بنتا ہے؟ پہلے تو یہ فیصلہ کرو. ہاں جی, کس کا حق بنتا ہے؟ اگر خدا خدا کا حق بنتا ہے تو پھر سب دفعہ ہو جائیں, پہلے خدا کی ذات آئے. اگر خدا کی ذات ہوتی تو یہ پرانی دنیا کبھی کی چلی گئی. پھر خدا نے ہاتھ تھام لیا. تورات, انجیل, قرآن, بھگوت گیتا, گوتم بدھ کی, سب کتابوں میں ایک ہی ہے کہ وہ دن آئے گا جب نیکی کا سورج, انہوں نے نیکی کا کہا, سورج طلوع ہوگا. ہم کہتے ہیں زندگی کا سورج طلوع ہوگا. اس سے مراد یہ لیتے ہیں کہ حق تعالیٰ جب براہ راست آ کر آپ کو اپنے جہانوں کی سیل کرائے, مشاہدات کرائے, اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دے کہ اے مسیح الزمان, تجھے میں نے مسیح الزمان اس لیے کہا ہے جو تو نے سنا ہے, جو دیکھا ہے, جو سفر ہے تیرا, جو تجربہ ہے تیرا, وہ سب بتا انسانیت کو. اور میں پھر قرآن کی آیات بتانا شروع کر دوں. دیکھا, میں محمد کے عشق میں گھومنا شروع کر دوں مسجد کے اندر. دیکھا, تو پھر خدا تمہیں معلومات کیسے دے گا؟ تو خدا کی ذات کہہ رہی ہے, وہ بھی پچھلی دفعہ سوال آیا تھا, میں اسلام کو تو نہیں چھوڑ سکتا. واہ, یعنی کہ یہ پوچھے میں نے پکڑے رکھے, لیکن پھر بھی اگر میں نے سنا کہ آپ خدا سے ملاتے ہیں تو مجھے بھی ملا دیں. بھئی اپنے نبی سے کہنا کہ ہمیں ملا, میرے پاس کیوں آتے ہو؟ اور پہلی بات خدا نے یہ کہی مسیح الزمان کو, کہہ رہے کہ مذاہب کی دنیا کو خدا نے ختم کر دیا ہے, تو پھر بھی اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا. اور بھئی تو یہاں کیا کر رہے ہیں ہمارے پاس؟ یہی سوال تھا نا اس کا, یاد ہے؟ جی حضور بالکل یہ سوال تھا. یہی سوال تھا. خدا کہہ رہا ہے میں نے ختم کیا ان مذہبوں کو. اگر میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ اگر خدا نے مذہب شروع کیے ہوتے تو خدا کیسے کہہ سکتا تھا میں نے مذہبوں کو اختتام کر دیا, ختم کر دیا؟ ہاں جی, یہ تو پھر کانٹرڈکشن آ جاتی ہے. خدا کہتا کچھ ہے, کرتا کچھ ہے. او بھائی شروع ہی نہیں ہوئے خدا سے وہ مذاہب, اور وہ سچی بات اس کے منہ سے نکل گئی عیسیٰ کی کہ تم نے فرشتوں سے شریعت تو پائی, عمل تم نہیں کر سکے. او بھئی جب خدا نے شروع ہی نہیں کیے تھے مذاہب تو ختم کہیں گے؟ ہاں, اس نے یہ کہا کہ میں نے مذاہب ختم کیے, یعنی میں نے فرشتوں کا اختیار ختم کر دیا ہے, یہ کہا خدا نے. اب نہ جبرائیل, نہ میکائیل, نہ فلاں نئے مذہب نہیں شروع ہوں گے. میں اے مسیح الزمان تیرے ساتھ ہوں, میں نے تجھے اپنا دل کہا ہے, تو تیار ہو جا کے نیا آسمان بتا کے کیا ہے, بتا ان کو نئی زمین, یہ پرانے انسانوں کی, یہ نئے انسانوں کی نہیں ہوگی. وہ تو خدا کے اندر اپنا مقام اس کے دل میں پیدا کر چکے ہوں گے. وہ کیسے ہوں گے ان جیسے؟
کہتے جی معراج ہو گئی. اور بھائی یہاں روزانہ معراج ہوتی ہے. اور اگر مجھ سے پوچھو مسیح الزما سے تو خدا کا نور 200 یا 250 یا 300 دفعہ مجھے ملنے آتا ہے دن کے اندر. تو یہاں تو روزانہ ہی معراج ہو رہی, تمہیں تو 2 دفعہ معراج ہوئی, وہ بھی بڑی دور سے. بلکہ جبرائیل کو کہا کہ اس کو, وہ دیکھا جب شہد کی مکھیوں کے اندر جاتے ہیں تو وہ ایک لباس بناتے ہیں, کیا کہتے ہیں, لباس, کہیں شہد کی مکھیاں ہی نہ چمڑ جائے. ٹھیک ہے, جی وہ ایک وہ ہوتا ہے, کیا کہتے ہیں, موٹر سائیکل جیسا وہ ہوتا ہے, جی ہیلمٹ صاحب جی. اور باقی وہ لباس ہوتا ہے. تو محمد صاحب کو وہ شہد کی مکھیوں والا وہ پہنایا تھا, پہنا کے دور سے کہا دیکھ لے, نزدیک نہیں جانا. اور اگر وہ نہ پڑھاتا یونیفارم تو جبرائیل خود بھی نہیں دیکھ سکتا خدا کو, اس کے بھی پر جل جاتے ہیں. جب ان چیزوں میں تم واضح امتیاز فرق کر لو گے تو تم پھر نئے آسمان میں داخل ہوگے, اور نئے آسمان کی معلومات جو ہے, خدا نے کہا اے مسیح السما تو ہے بتائے گا کہ وہ نیا آسمان اور وہ نئی زمین کیسے ہوں گے. تو دیکھ لیں آپ کون سا مقصد آپ پورا کر رہے ہیں. کبھی آپ کے اعمال, کبھی آپ کے ایمان کے ٹوٹے کر کے فرشتے آپ کو دوزخ میں بھیجتے ہیں. ایک گز کی ڈوری ہوتی ہے اور 1000 گھنٹیاں لگی ہوتی, کبھی درمیانی دنیا میں, کبھی درمیانی دنیا میں. تو تم کیا کہہ رہے ہو کہ ہم زندگی کا مقصد پورا کر دیا. تمہارا ابا آدم بھی وہ, اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں. سنیں آپ, جی اس پرانے آدم کا تعلق ہم سے کوئی نہیں. ان کا تعلق ان سب انبیاء سے ہے, بلکہ یہ غلام احمد قادیان اس کا بھی تعلق اسی سے ہے. نیا مسیح السما میں ہوں جو نیا آدم ہے. خدا نے کہا میں خوش ہو گیا کہ تو نے وہ جو کچھ سنا, جو کچھ مشاہدہ کیا, جو کچھ سفر کیا, تو نے بتا دیا. بس یہی چابی ہے نئے آسمان کی. اسلام نہیں چھوڑ سکتا, لیکن سنا ہے آپ خدا سے ملاتے ہیں. میں نے اس کو کہا تھا کہ بھی پہلی شرط خدا نے یہی رکھی کہ تو مذہب چھوڑ. نہ اس نے مذہب چھوڑنا ہے, نہ وہ ادھر آئے گا. تو دورنگی چھوڑ دے, یک رنگ ہو جا, سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. ایک لات پرانی دنیا میں, پرانے مذہب میں, 1 لاکھ ادھر, دوسری لات ادھر. اسی وجہ سے میں اس کے جواب نہیں دیتا. وہ جو بھی آیا تھا, میں اسلام کے اندر بھی نہیں چھوڑ سکتا. میں اس پیر مہر علی کو بھی نہیں چھوڑ سکتا. ہاں ایسا ہو گیا ہے کہ آپ پہ ایمان لانے سے میری حصے کھل گئی. 30 سال وہ گولڑا شریف کا پیر نہیں آیا. 30 سال. ہاں آپ پہ ایمان لانے سے وہ آ گیا ایک دم. تو 30 سال پہلے آ گیا تھا نا, بتاتا کہ ختم نبوت کا یہ اتنی پکی ہے. 30 سال اس نے تیری خبر نہیں لی. بہت دیر کر دی تو نے مہمان آتے آتے. 30 سالوں سے اپنی شکل نہیں دکھائی تجھے, اور اب آ کے کہتا ہے کہ ختم نبوت پہ ہمارا ایمان ہے. یہ بھی پرانی دنیا میں پھنسا ہوا ہے, اسے بھی نیچے جانا پڑتا ہے محمد کے ساتھ. انہیں سب کو نیچے جانا پڑتا ہے. اور آج میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, محمد صاحب نے یہ عیسیٰ کا نام کیوں تجویز کیا تھا, یہ پتا آپ کو؟ پتا محمد صاحب نے یسوع مسیح کو عیسیٰ کیوں کہا؟ عیسیٰ, یہ خبر ہے آپ کو کہ نہیں ہے؟
जी नहीं हुजूर। नहीं है ना, तो सुन ले। ये सुनने के बाकी आप खुद ही सोच लेना। याकूब के, इसहाक के 2 बेटे थे, एक ईसा, ईसो से ईसा कर दिया इन्होंने, और एक इसके में फोत रह गए, इसका में एक ईसो था और दूसरा उसका इसहाक का बेटा याकूब था। वो जो ईसो था वो बागी था, खाइन था। तो मोहम्मद साहब ने यसू मसीह को, क्राइस्ट को ईसा का नाम दिया। वाह वाह, समझ आ गई आज बात की? जी मैंने जब पूछा ये इब्ने जकरिया से, ईसा से, इब्ने जकरिया, तुझे क्या कहूं भाई, आपसे मेरा तारुफ होता, मैं पूछूं भाई अतर किस नाम से तुम्हें पुकार, तो उसने कहा कि तू मुझे इमानुएल कह। इमानुएल, इमानुएल किसने नाम रखा था ईसा का? खुदा ने। इमानुएल से मतलब जो है वो ये है कि खुदा हमारे साथ है। इमानुएल, देखा वो क्या क्या बताओ, कहां तक सुनोगे, कहां तक सुनो। हमें कोई बहस नहीं नबियों को ऊंचा नीचा करने से, है? ये आया है मसीह, वो कहता मेरा काम ही यही है कि मैं ईसा के तख्त को छीन कर उस पर मोहम्मद साहब को बिठाऊं। वाह भाई वाह, चंगा नया आसमान बना रहा है जी। और सोच तो देखो इसकी, क्या ये नया आसमान है? तख्त मोहम्मद का वो ईसा का छीन कर मैं मोहम्मद साहब को दूं ताकि ईसाइत का बेड़ा कर को खत्म हो। ऐसे नया आसमान नहीं बनाया जाता, ना ऐसे मजहब में रह के कहा जाता है कि हम जिंदगी का मकसद पूरा कर रहे हैं। ये है। आगे मैं खबर ज्यादा बात की क्योंकि 1.5 घंटा हो गया है, मैंने जाना भी है। जी सर, बहुत शुक्रिया जी आपका। कोई सवाल एक लाइव है लेकिन वो हम हजूर अगले प्रोग्राम में ले लेंगे, नहीं हमने अभी, सेव कर लिया। अभी 10 मिनट है ना, 10-12 मिनट। अच्छा जी ठीक है, फिर हम ले लेते हैं। तो हुजूर एक मेंबर का सवाल है, कि सरदिल साहब आपका जो जवाब था वो आप मुतमिन हो गए जी आपके सवाल से? कोई और वजाहत दरकार हो तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा जी, जी जी, तो हुजूर मैं मुतमिन हूँ जनाब, बेहतरीन जी एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक हुजूर सवाल मौसूल हुआ है जी, पढ़ाते हैं जी मेंबर। जाहिद खान साहब से सवाल है कि क्या अंबिया की गलतियां बयान करना जरूरी है? हाँ उनके पैरोकारों के जज्बात को ठेस पहुंचती है। हाँ, आप रूहानियत पे तो बहुत अच्छा मजमून बयान करते हैं, लेकिन अंबिया की बुराइयां बयान करना अजीब है। ठीक है। खुदा ने मुझसे कहा किताब लिख ईसा पे, और वो किताब थी तकलीफ दे सच्चाई। उसमें खुदा ने कहा कि लिख और बता के मेरी दुनिया क्यों नहीं आई। तो मैं क्यों ना बताऊं? खुदा कह रहा बता, ये मिशन छोड़ के गया, इसने अपने आप को बीच में बिठा दिया, बता इसको, वरना मेरी दुनिया आती। तो मैं जज्बात को, इनके जज्बात को तकलीफ दे रहा हूं कि खुदा की जात दे रही है? मुझे क्या जरूरत पड़ेगी? मैंने तो, अगर खुदा ना कहता, मैं तो इनके मजहब का नाम भी नहीं देना चाहता। जिब्राइल ने आके कहा मुझे कि किताब लिख
کہ محمد نے کیا کیا چاند چڑھائے ختم نبوت پہ اور کیا کیا اس نے غلطیاں کی جس کا خمیازہ انسانیت بھگتے گی. میں نے 1 دفعہ انکار کیا، 2 دفعہ کیا، 3 دفعہ کیا، 10 دفعہ کیا کہ یہ میرا کام نہیں ہے. میں نے جبرائیل کو کہا تو نہیں جانتا کہ یہ مسلمان کون ہے، یہ مجھے زمین پہ زندہ بھی نہیں رہنے دیں گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جذبات کو بھائی میں کیوں نہ جذبات کی بات کروں؟ جس نے مذہب دیا تھا وہ کہہ رہا ہے کہ محمد نے مجھے بھی میری بھی گائیڈنس نہیں لی. آخر میں بتا کہ میں نے کیا کہا تھا، اس کو اس نے کیوں نہیں بتایا؟ تو میں جذبات کو ان کے تقریب پہنچا رہا ہوں یا جبرائیل پہنچا رہا ہے؟ پتا کراؤ نا. پھر میں خدا کے پاس بھی کیا، میں نے کہا اے آسمانی باپ، مجھے تو خدا کی بادشاہت کا مشن دیا گیا ہے، یہ جبرائیل مجھ سے کیا کہہ رہا ہے؟ تو خدا نے پھر وہی بات کہی نا کہ سارے مذاہب ختم ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، تو خدا نے کہا ذرا روشنی بھی ڈال دے. ایویں ختم ہو گئے بھی، کیسے ختم ہو گئے؟ روشنی ڈال کتابیں لکھ کر ان نبیوں پر. اور خدا کی قسم مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہوگی اگر میں بھی رات چھپا کے گیا اور کسی اور کو چن لیا، اس نے میرے متعلق بتایا، میں تو خوش ہوں گا. میں خوش اس لیے ہوں گا اور کہوں گا اے شاہد، خدا نے تجھے یہ راز الہی دیے تھے، تو اب کس منہ سے جنتوں میں بیٹھتا ہے؟ تو نے کیوں چھپائے تھے؟ پھر چاہے خدا مجھے 7ویں آسمان پہ اٹھا لے، مجھے کیا خوشی ہوگی. ہے جی، یہ بات ہے. نبیوں کے جذبات کی تمہیں اتنی تکلیف ہے، خدا کی تکلیف ہی نہیں ہے تمہیں کہ کھربوں سال ہو گئے اس کی نہ نئی دنیا آتی ہے، نیا آسمان آتا ہے، نیا انسان آتا ہے. تم نمبردار بن گئے نبیوں کے، تم ٹھیکیدار ہو آلسو پیروں کے بھی. ہم نے نہیں چھوڑنا. پھر بھی آپ سے خدا ملوانا، بھی میرے سے کیسے خدا ملواؤ گے؟ اپنی پرانی دنیا میں جاؤ. جب میری تعلیمات جو ہے، خدا نے کہا کہ یہ اپنا جو ہے یہ تعلیمات منسوخ ہو گئی ہیں. نہیں جی، خدا نہیں کہہ سکتا. اپنا قرآن پڑھ لو. خدا کہتا ہے میں جب چاہوں پرانی تعلیمات کو منسوخ کر سکتا ہوں. وہ کوئی تمہارے پنجرے کا خدا تھوڑی ہے. جب چاہوں میں نیا پیغام لا سکتا ہوں. تو میں خدا کی سنوں یا تمہارے نبیوں کی سنوں؟ تم فیصلہ کر کے بتاؤ مجھے. ہمارے نبیوں کے بڑے جذبات جو ہیں، بڑا دکھ ہوتا ہے ہمیں ہمارے پیروں کی باتیں کر کے، ہمارے غوثوں کی باتیں کر کے. اور بھائی کیوں نہ بتاؤں؟ یہ شیخ عبد القادر جیلانی جس کو مسیح کا مشن دینے لگا تھا، یہ گھس گیا عشق محمدی کے اندر. کیوں نہ بتاؤں بھائی؟ ہے اسلام کے اندر یہ گھس گیا. یہ مسیح جو کہتا تھا کہ میں امام مہدی اور مسیح بھی ہوں، اس نے سب کچھ اپنے اندر ہی کر لیا. کرشنا بھی میں ہوں، ابراہیم بھی میں، سب کچھ میں، چلو مان لیا. لیکن بات میں نے اسلام کی کرنی ہے. خدا اس کو نئی دنیا دے رہا ہے. کوئی خدا کی بات نہیں مانی اس نے. اور بھائی میں کیوں نہ بتاؤں؟ انہوں نے خدا کے دل کو توڑ دیا تو مجھے تکلیف ہوتی. میں بھی خدا کہتا بتا کر رہا ہوں، تو میں کیوں نہ بتاؤں؟ ان کا جھوٹ توڑ لگتا ہے. 6 حملے کیے انہوں نے مجھ پہ، گولیاں چلی، خون بہے. کیا میں مشن چھوڑ کے بھاگ گیا؟ ہمارے نبیوں کی بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن ہمارے نبیوں پہ جب آپ لاتے ہیں تو بڑا دل دکھتا ہے. خدا کا دل دکھ رہا ہے کھربوں سال سے، ان کو کوئی تکلیف ہی نہیں. تو یہ سوال کا جواب ہے. ہاں جی، کر لیں اور سوال. ابھی ہے 5 منٹ. جی بہت شکریہ.
ہمارے کسی اور ممبر کا کسی اور دوست کا سوال ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں. خدا کی سلامتی. اسد بھائی کیسے ہیں آپ؟ کوئی حضور سے بات کرنا چاہیں گے؟ کوئی سوال؟ یہ تو دیکھنا وہ فیل ہو گئی ہے. جی خدا کی سلامتی. میری آواز سب کو سنائی دے رہی ہے جناب؟ اچھا جی جی آپ کی آواز ہے. جی سر آپ دوبارہ فرمائیے. اسٹریم کو ذرا دیکھنا وہ جی میں دیکھتا ہوں. آن نہیں ہو رہی. اچھا جی سر وہ تھوڑی دیر میں دوبارہ کنیکٹ ہو جائے گا. وہ دائرہ سا شو ہو رہا ٹھیک ہے. اچھا کل ہے. جی سوال کریں جی اپنا دوبارہ. آپ کی آواز بالکل ٹھیک آ رہی ہے اسد بھائی. جی تمام ممبران پر حضور آپ پر سب پر خدا کی سلامتی. میرا ایک سوال تھا. میں پچھلے دنوں ایک دیکھ رہا تھا، اسٹڈی کر رہا تھا، تو مجھے کرشنا کا کرشنا کا اور ان کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ ہے یہ بڑا سملر سا لگا ہے. تو مجھے ذرا تھوڑا سا اس کا وضاحت کیجیے گا کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ دونوں کا وہی کہ ماں نے پانی میں بہا دیا. تو مجھے تو کرشنا کا قصہ پرانا لگتا ہے، تو کیا یہ ایسا نہیں ہے کہ اسرائیل کی طرف سائڈ پر اس چیز کو کاپی کیا گیا ہے، یا کیا چیز ایسی کہ جو ہندوازم میں اس چیز کو کاپی کیا گیا ہے؟ ذرا اس کی وضاحت کیجیے گا. یہ دونوں کافی سملر قصے ہیں، تو پلیز اگر اس کی وضاحت ہو جائے. کاپی نہیں ہے. ایک واقعہ 10 دفعہ بھی ہو سکتا ہے تو اسے کاپی نہیں کہا جائے گا. تو کرشن تو بہت پرانا ہے، تو یہ تو بعد میں ہے اسرائیل. لیکن اس وقت میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں. اس وقت فرعون جو تھا اس کو یہ خبر ملی تھی، فرعون کو، کہ اس لادی فیملی میں سے، بنی اسرائیل میں سے، کمل ہے ویسے دوست، اس لادی فیملی میں سے یہ جو غلام ہیں جنہیں یوسف جو تھے وہ 74 جو خاندان تھا ان کا چھوٹا تھا، اس کو لے کے آئے تھے ادھر جشن میں، کیونکہ اس وقت یوسف کی بڑی چلتی تھی. فرعون نے انگوٹھی بنا دی تھی باقاعدہ. اس وقت تو یہ جشن کے علاقے میں کیپٹل میں بڑے خوش تھے. پھر وہ فرعون بدل جاتے ہیں نا، تو پھر ایک اور فرعون آیا جسے نفرت تھی، اس نے ان کو غلام بنا دیا. پھر یہ 400 سال غلام رہے. تو یہ جو فرعون تھا اسے خبر ہوئی کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ ایک نبی برپا ہوگا اور خداوند آئے گا تو جو تیری لنکا ڈالے فرعون کے. تو اس نے کہا پھر ان کے جو پہلے بیٹے ہیں وہ بگوٹن سن میں سے ہوگا، پلوٹیوں میں سے، سب کو مار دو. تو کاپی نہیں کیا بنی اسرائیل نے. یہ ایک واقعہ. آپ کا حادثہ ہو جائے اور لاتیں ٹوٹ جائیں تو کسی اور کا بھی حادثہ ہو گیا، اس کی بھی لاتیں ٹوٹ گئی، تو آپ کہیں جی میری تو لاتیں صحیح ٹوٹی تھی، وہ جو دوسرا ہے اس کی لاتیں ٹوٹی، اس نے کاپی کر لی میری. سمجھے گا جی؟ لیکن ایسا واقعہ تو بھائی 1000 دفعہ بھی لاتیں ٹوٹ سکتی ہیں، اور وہ تو کسی نے کسی کی کاپی نہیں کی، وہ بیچارہ مارا گیا. سنا تھا کہ بہار میں پھول کھلیں گے، مارا گیا غریب تیرے وعدے کے اعتبار سے. تو یہ کوئی کاپی چھاپی نہیں کی، ادھر بھی لاتیں ٹوٹی ہیں، ادھر بھی ٹوٹی ہے. تو یہ ہاں یہ ہے کہ ایک واقعہ سملر لگ رہا ہے لیکن مختلف ہے. اچھا یہ آخری سوال. جی سر بہت شکریہ. ایم اے کے صاحب خدا کی سلامتی جی، اگر آپ کوئی سوال ہو حضور سے کوئی بات کرنا چاہیں تو اپنا مائک آن کر سکتے ہیں. اچھا جی بوبی خان بھائی آپ کوئی بات حضور سے کرنا چاہیں، کوئی سوال؟ اگر آسانی کے ساتھ مائک. کر لیں آسانی سے. میں 10 منٹ ادھر لیٹ ہو جاؤں گا تو ادھر کا خمیازہ میرے ساتھ ہوگا. کوئی فرق میں نہیں. چاہتا ہوں حضور وہ
बाज़ औक़ात सुन रहे होते हैं नहीं हमारे साथी, लेकिन छुप के। जल्दी जी, ना करें, उनको वक्त दे दें। जी, बेशक। उधर भी बात करनी है खुदा की, इधर भी बात करनी है, तो वाह! जाता तो मेरा ये नॉर्मली जिंदगी में मैं पंक्चुअल हूँ वक्त का, लेकिन जब से इन मुसलमानों से वास्ता पड़ा है मैं लेट होता हूँ। जी, ये लेट होते हैं, ये मैं लेट, तो कर लें बात। जी, शुक्रिया ज़रूर। यूम खान भाई, खुदा की सलामती, अगर आपके लिए आसानी है, माइक ऑन किया जा सकता है, तो आप ज़रूर से कुछ पूछना चाहें तो आप माइक ऑन कर सकते हैं। अच्छा जी, जी, ठीक है। इन्फिनिटी हॉट 10 प्ले ब्रदर, आप अपना एक तो कैमरा ऑफ कर लें। एच खान साहब, आप हाँ जी, शुक्रिया। आप कोई हुज़ूर से बात करना चाहेंगे? कोई सवाल हुज़ूर से, कुछ भी, तो आप हुज़ूर से बात कर सकते हैं। माइक ऑन करके फिर हुज़ूर से बात कर लें। वो ऑन तो सब कर सकते हैं कैमरा, अगर वो चाहते हैं तो सब ऑन कर लें, लेकिन फिर वो सामने आ जाए। जी, वो सामने आते हैं हुज़ूर, फिर वो उनको वो कुछ मामलात तो मैं जानता हूँ, तो अच्छा, उनको बताना पड़ गया। लेकिन अगर कैमरा उनका बहादुर हो गए हैं जी। तो उनकी मर्जी, आ जाए सामने सारे जी, सारे अतर बन के सामने आ जाए जी। जी, मुझे तो जी खुशी है। ब्रदर, कुछ पूछना चाहेंगे आप हयात भाई? हुज़ूर से कुछ पूछना चाहेंगे आप? फिर इसके बाद हुज़ूर तशरीफ़ ले जाएँगे। सफ़र में होंगे हुज़ूर, तो अभी कुछ पूछना चाहें तो आप बात कर सकते हैं। अच्छा जी। जी हुज़ूर, कोई हमारे किसी जी। आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ जी, आवाज़ आ रही मैं हुज़ूर से सलामती करता हूँ जी। जी, जी, खुदा की मेरा सलामती आप जी, मेरा सवाल कोई नहीं है। मेरा सवाल कोई नहीं है। मैं बस हुज़ूर से सलामती करता हूँ जी। दाखिल। जी, ठीक है। बहुत शुक्रिया हुज़ूर भी आप पर आज सलामती भी है हुज़ूर की तरफ से। नहीं है या कोई नाम बदल लिया? जी हुज़ूर? आज एवान साहब ने नाम बदल लिया है या? नहीं, अवान साहब की हुज़ूर आज वो नहीं आएँगे, वो किसी कोई मामला किसी वजह से उन्होंने माज़रत की। आखिरी सवाल अगर पूछना है तो इनसे भी पूछ लें, सैयद साहब से भी अगर हैं यहाँ पे। जी, सही साहब, खुदा की सलामती, अगर आप हुज़ूर से कुछ पूछना चाहें कोई सवाल, तो आप पूछ सकते हैं। या किसी और जो पूछ लें, कोई सवाल है, वरना फिर मुझे इजाजत। जी हुज़ूर। जी, बॉबी खान भाई, सईद साहब कोई जी, सही साहब। जी नहीं, कोई सवाल नहीं है। बस बस यही कहना था, दरख्वास्त करनी थी दोस्तों से कि बस उस काम को जारी करें, उसको जारी रखें। वो जो वीडियो वगैरह का डिस्कस करते रहते हैं हम, कोई भी चैनल ना छोड़ें, हर जगह पे पहुंचाएं पैगाम। अब हमारी ज़िंदगी का ये मकसद तो होना चाहिए कम से कम कि सच्चाई हमें मिली है, सच्चाई को ज़मीन के किनारों तक पहुंचा दें। बस, बहुत शुक्रिया। बेशक, बेशक। मेरी जी सर। मेरी दरख्वास्त है कि ये जो यहाँ पे हैं, जो यहाँ पे नहीं है, वो दोबारा इस लेक्चर को सुने, वाज को। ठीक है, दोबारा। जी 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 हजूर, बिल्कुल बिल्कुल। इंसान जमीन पे मकसद पूरा कर रहे, दोबारा सुने इसको। बल्कि खुदा ने तो कहा था 12-12 दफा सुने, ताकि कहीं लगे कोई तीर इनके दिल में, तो इसको फैलाएं भी, जैसे सैयद साहब कह रहे, और इसको दोबारा सुनना भी है। ठीक, बेशक। चलो ठीक। जी सर, बहुत शुक्रिया जी। आज का प्रोग्राम हम यहीं पे ख़त्म करते हैं जी। जी बाकी आप पे हमेशा सलामती रहे, आपकी तशरीफ़ आवरी का, जी कीमती वक़्त रहनुमाई का शुक्रिया जी, और सभी मेंबरान को भी। खुदा की सलामती, खुदा हाफ़िज़ जी। अगले मुअय्यन वक़्त के प्रोग्राम पे दोबारा आपसे मुलाकात। हाँ जी, खुदा बहुत हाफ़िज़। शुक्रिया हजूर, हाँ जी। बहुत शुक्रिया। अब मैं सफर में हूँगा और खुदा ने चाहा तो कल शुरू हो जाए।